بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک اب رسولوں میں سے ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ یہ زبردست نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تاکہ اب ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے وہ غفلت میں ہے۔ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹیولیوں تک ہیں، پس ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، پس وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور ان کے لیے برابر ہے، اب انہیں خبردار کریں آنا کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بند دیکھے رحمان سے ڈرے، پس اسے بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجیے۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو آثار وہ پیچھے چھوڑ گئے ہم سب لکھتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ اور ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں اپنے لیے بدشگونی سمجھا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزا پہنچے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری بدشگونی تمہارے اپنے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں؟ اگر میں ایسا کروں تو یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، پس میری بات سنو۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم لشکر اتارنے والے تھے، بس ایک ہی چیخ ہوئی اور اچانک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا اور وہ ان کی طرف واپس نہیں آتے، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے دانہ نکالا، پھر وہ اسی میں سے کھاتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، خود ان کی جانوں میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے۔ یہ زبردست علم والے کی مقرر کردہ تقدیر ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ پرانی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی دوسری چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جا سکیں، مگر ہماری رحمت سے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں مہلت دی گئی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لے گی کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر وہ نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہی وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وہ صرف ایک چیخ ہوگی، پھر اچانک سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔
پس آج کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ بے شک جنت والے آج خوشی کے مشغلے میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں پھل ہوں گے اور جو کچھ وہ مانگیں گے وہ ان کے لیے ہوگا۔ رحمت والے رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور اے مجرموں، آج الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ، اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کماتے رہے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف دوڑیں مگر انہیں کہاں سے راستہ دکھائی دے گا، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر شکلیں بدل کر چھوڑ دیں، پھر نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ واپس لوٹ سکیں گے، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیق میں الٹا پھیر دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی، اور نہ یہ اس کے شائن شان ہے، یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو خبردار کرے اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا، ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے تاکہ شاید ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ خود ان معبودوں کے لیے حاضر کیے جانے والے لشکر ہیں، بس ان کی بات اب کو غمگین نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، اور وہ ہمارے بارے میں مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش بھول جاتا ہے، کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی پیدائش کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اسی سے آگ جلاتے ہو۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسان دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جانے والا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے صرف کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔